ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ رب العالمین کے رحمت سے محروم ہونے والے کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے رحمت سے محروم ہوتے ہیں، یا جو اللہ رب العالمین کے رحمت سے محروم ہوں گے؟ اس سے پہلے غالباً 2 نشستوں کے اندر ان اعمال حسنہ کا تذکرہ کیا تھا، ان اعمال صالحات کا ذکر کیا تھا جن کی بدولت سماج اور معاشرے میں رب العالمین کے رحمت کی برکھا برستی ہے۔ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا تھا جو رب العالمین کے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور آج کے اس نشست کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو رب العالمین کے رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محرومی کی وعید سنائی ہے، انہی لوگوں میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان کے احسانات کو فراموش کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کی ناقدری کرتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی نعمت کی ناقدری کرنا، کسی بھی احسان کو فراموش کر دینا، کسی بھی احسان کا انکار کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ چونکہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے جو احسانات کو فراموش کرتے ہیں، جو احسانات کا انکار کرتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں۔ وہ احسانات چاہے رب العالمین کے فراموش کر رہے ہوں، یا بندوں کے احسانات کو فراموش کر رہے ہوں، یا اپنے شوہر کے احسانات کو فراموش کرنے والی عورتیں ہوں، اللہ کے نبی نے انہیں جہنم کی وعید سنائی ہے، اور جہنم کی وعید سنانا یہ کبیرہ گناہوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے نہیں جو عورت اپنے شوہر کی شکر نہیں ادا کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، ہر آئے دن اس کی عیب جوئی کرتی ہے، اس پر لعن طعن کرتی ہے، طعن و تشنیع کرتی ہے۔ نیک سیرت عورت وہی ہے جو ہر حالت میں اپنے شوہر کی شکر ادا کرے، ہر حالت میں اپنے شوہر کی قدر کرے، ہر حالت میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ کامیاب ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق اس سے مطالبہ کرتی ہے، اور جو کچھ بھی دیتا ہے اس پر صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتی ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اس سے زیادہ قبیح منظر، بھیانک اور دردناک منظر، پرخطر منظر کبھی دیکھا ہی نہیں۔
میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کفر کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کا انکار کرتی ہیں۔ لو حسنت الی احداہن الدہر کلہ، زندگی بھر اگر ان کے ساتھ احسان کرو، زندگی بھر ان کی مدد کرو، ان کا سپورٹ کرتے رہو، ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہو، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرتے رہو، ساری سویدھائیں، دنیا کی ساری فیسلٹیاں، سارے انتظامات ان کے لیے کرتے رہو۔ لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، زندگی بھر ان کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو۔ ثم رأت منک شیئا، لیکن زندگی میں کبھی تمہارے اندر کوئی سستی انہوں نے دیکھ لیا، کوئی کوتاہی، کوئی کمی تم کو تمہارے اندر اگر انہوں نے دیکھ لیا، فقالت ما رأیت منک خیرا قط، زندگی میں کبھی تیرے اندر بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ایک شوہر اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کو داؤں پر لگا دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک بیچارہ سر کا پسینہ پاؤں تک بہاتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی تلخ باتیں سنتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی کڑوی اور کھوٹی باتیں سنتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک محنت کرتا ہے، تب جا کر کے دو پیسہ اس کو ملتا ہے۔ یہ ساری مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ مشقتیں بیوی بچوں کے لیے، اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ثم رأت منک شیئا، لیکن یاد رکھنا تمہارے اندر کبھی ان کو کوئی عیب نظر آ جائے گی، برجستہ زندگی کے سارے احسانات کو فراموش کر دیں گے۔ ما رأیت منک خیرا قط، تیرے اندر تو کبھی خیر دیکھی نہیں، جب سے میں آئی ہوں تب سے میں مصیبتیں جھیل رہی ہوں، پریشانیاں جھیل رہی ہوں، تمہارے گھر پر کبھی سکون نہیں ملا، کبھی چین نہیں ملا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی وہ ناشکری ہے، یہی وہ احسان فراموشی ہے جس کی وجہ سے میں نے عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی ہے۔ نہ جانے کتنے بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی بیوی بچوں کے دو ٹائم کے کھانے اور کپڑے کے خاطر جو ہے اپنے جان تک بھی قربان کر ڈالتے، لیکن یہ قربانیاں، یہ محنتیں ان کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذرا برابر بھی کوتاہی نظر آ گئی، ذرا برابر بھی کمی نظر آ گئی، ذرا برابر بھی سستی کا مظاہر آپ نے کر دیا، آپ ان کے نظر میں سب سے بدتر، پورے گاؤں میں ڈھڈورا پیٹیں گی، پورے گاؤں میں واویلا مچائیں گی، تمام رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچائیں گی کہ میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں، میرے شوہر سے مجھے کوئی خوشی نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ثم رأت منک شیئا، ذرہ برابر کوتاہی دیکھیں گی، قالت ما رأیت منک خیرا قط، کبھی تمہارے اندر خیر اور بھلائی دیکھی نہیں، جب سے میں تمہارے گھر آئی ہوں، ابو کے گھر پر تھی بالکل رانی تھی، ملکہ تھی، لیکن تمہارے گھر پر جب سے آئی ہوں میں نوکرانی بن گئی ہوں، مجھ کو لوڈی سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ بدنصیب عورتیں ہیں، یہ وہ بدنصیب عورتیں ہیں جو رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، اللہ کے نبی عیدگاہ میں تشریف لائے، عورتوں کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، فإنی أُرِيتُكُنَّ من اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر تمہاری کثرت دیکھی ہے۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، صحابیات نے سوال کر دی اللہ کے نبی ایسا کیوں؟
اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، تان و تشنیع زیادہ کرتی ہو، خرافات زیادہ بکتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ معمولی معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا سارا سکون اجڑ جاتا ہے۔ وہ گھر جو منٹوں بھر پہلے جنت جیسا ماحول تھا، جس گھر میں بڑا پرسکون، بڑا خوشحال ماحول تھا، معمولی غلط فہمی کی بنیاد پر گھر کا ماحول جہنم بن جاتا، جہنم سے بدتر بن جاتا وہ ماحول، ساری خوشیاں اکارت ہو جاتی، سارا چین و سکون اجڑ جاتا ہے معمولی معمولی غلط فہمی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری کثرت میں نے جہنم میں دیکھی ہے۔ صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، تان و تشنیع زیادہ کرتی ہو، تم اپنے میکے والی زیادہ کرتی ہو، جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہو، جس گھر کا جو ہے آدمی تمہارے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہوتا ہے، اس پر تان و تشنیع زیادہ کرتی ہو، اس پر انگلیاں زیادہ اٹھاتی ہو، اس کے احسانات کو فراموش ہمیشہ کرتی رہتی ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے تو کثرت سے تم کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اس کی بھرپائی کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے صدقہ کیا کرو، کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ حضرات گرامی، ایک عورت پر اس کے شوہر کے حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری، شکر گزاری، اطاعت گزاری، فرما برداری ہر ممکن کرنے کی کوشش کرے، اور یہی کامیاب ترین عورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی سجدہ کرے۔ کسی کو کسی کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی سجدہ کرے۔ دین سے دور رہنے والی عورتوں کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے کہ جب دو چار عورتیں بیٹھتی ہیں تو اپنے شوہر کی عیبجوئی کرتی، غیبت کرتی، برائی کرتی۔ وہ شوہر جو کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میری بیوی مصیبت میں مبتلا رہے، اس بیماری میں مبتلا رہے، ذرا سا کچھ ہوتا ہے دواخانے لے کر کے جاتا ہے، دوائیاں لاتا ہے، جو اس قدر دھیان اور گیان کے ساتھ، خیال کے ساتھ اپنے بیوی اور بچوں کو رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ شوہر کام پر جاتا ہے تو دو چار عورتیں، محلے کی عورتیں بیٹھ کر کے اجی میرا شوہر تو ایسا ہے، میرا شوہر تو ایسا، کچھ بھی خیال نہیں کرتے، میں پریشان ہو گئی، صبح سے لے کر شام تک کرتی، ان کے بچوں کا کرتی، پورا گھر کرتی ہے۔ تو بیچارہ کتنے لوگوں کا کرتا ہے، تب دو پیسہ ملتا ہے، اور یہ گھر کی ملکہ ہو کر کے تھوڑی سی صاف صفائی، تھوڑا کپڑا دھل لی، کھانا بنا لی، ایسا لگا کہ پورا گھر کیا پورا پہاڑ اپنے سر پر لاد کر کے بیٹھی ہوئی۔ تو یہ بدنصیب عورتوں کی علامت ہے۔ جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں، جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں، وہ ہر حالت میں اپنے شوہر کی شکر ادا کرتی، اپنے شوہر کی تعریف کرتی، اپنے شوہر کے احسانات کو فراموش نہیں کرتی۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی نبی کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں ہر ممکن اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ان کی اطاعت کرتی ہوں، ان کی فرما برداری کرتی ہوں، ان کی خدمت گزاری کرتی ہوں، الا یہ کہ کوئی ایسا کام جو میرے طاقت سے بڑھ کر ہو، جس کو میں انجام نہیں دے سکتی، یا جس کو انجام دینے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، تو وہ کام صرف نہیں کر پاتی، باقی ہر ممکن میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یاد رکھنا فَإِنَّهُ جنت کو بنا رکھا،
فَإِنَّهُ جَنَّتَكَ وَنَارَكَ، وہ تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگر چاہے تو اس کی خدمت کر کے، اس کی شکر گزاری کر کے، ہر جائز معاملے میں اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے جنت حاصل کر لے، اور چاہے تو اس کو رلا کر کے، پریشان کر کے، طعن و تشنیع کر کے جہنم بنا لے. ایک عورت جب اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے کہتی ہیں کہ اے بد نصیب عورت، گھبرانا، تو جس عورت کو پریشان کر رہی، جس شوہر کو پریشان کر رہی، جو تیرے لیے بوجھ بن چکا ہے، وہ عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے. حضرات گرامی، تو وہ عورتیں ان بد نصیبوں میں سے ہیں جو اللہ رب العالمین کے رحمت سے محروم رہیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہ عورتیں خوش نصیب ہیں جو اپنے شوہر کی شکر گزاری کرتی، ہر ممکن اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی. حضرات گرامی، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہونے والے لوگوں میں سے وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو ناشکری کرتی، ان کے احسانات کو فراموش کرتی، طعن و تشنیع کرتی. اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہونے والا دوسرا شخص اپنی نمازوں میں کوتاہی برتنے والا، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو باقی نہیں رکھتا. نماز پڑھ رہا ہے، خیالات دنیا میں بھٹک رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن دکانوں میں اس کا دل لگا ہوتا ہے، مکانوں میں، رشتہ داروں میں، مارکیٹوں میں، مارکیٹنگ میں اس کا دل لگا ہوتا ہے. ایسا انسان ان بدنصیبوں میں سے جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہے گا. وہ انسان جو اپنی نمازوں میں اطمینانیت نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا. یاد رکھنا، وہ نماز جس میں خشوع اور خضوع نہ ہو، وہ نماز جس میں ارکان نماز کی پابندی نہ ہو، وہ نماز جس میں ارکان نماز کی ادائیگی نہ ہو، وہ نماز جس میں صحیح طریقے سے رکوع اور سجود کی ادائیگی نہ ہو، وہ نماز جو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی نہ جا رہی ہو، وہ نماز جو غیر وقت میں پڑھی جا رہی ہو، وہ نماز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نماز کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے یا نہیں دیکھے گا. کس بندے کی نماز کی طرف؟ لا يقيم فيها صلبه بين الركوع والسجود، جو آدمی نماز میں دوران رکوع اور سجود اپنے پیٹھ کو سیدھا نہیں رکھتا. نماز کے دوران رکوع اور سجود میں اپنے پیٹھ کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نماز کو دیکھتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے رکوع میں جانے کی کیفیت بتائی، رکوع میں کیسے جایا جائے، لیکن 100 لوگوں میں سے تقریباً 60 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے رکوع برابر نہیں ہوتے، جن کے سجود برابر نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے رکوع کی کیفیت بتائی کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو یہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو، اور یہ منڈی، یہ سر نہ بہت اوپر نہ بہت نیچے، پیٹھ کے برابر. یہ سر پیٹھ کے برابر ہو، یہ کمر سیدھا ہو، ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر ہو. ایسی اس سچویشن کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ ہمارے رکوع ہونے چاہیے. اور جب سجدے میں جائیں، پاؤں کی ہتھیلیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں اور یہ بازو اپنے پہلو سے الگ ہوں، یہ ران اپنے پیٹ سے چپکا نہ ہو. جناب عالی، ہم جب رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کے رکوع اور سجود میں غلطیاں دیکھی جاتی. آئے دن میں مشاہدہ کرتا ہوں، رکوع کوئی جاتا تو ایسے کرتا، کوئی اتنا جھک جاتا، پیچھے کا مشاہدہ کرتا، پیچھے کس کو کاؤنٹ کر رہا، واللہ اعلم بالصواب، کیا دیکھ رہا.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، اللہ اس آدمی کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، اس آدمی کی نماز کو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ کس آدمی کے؟ جس آدمی کی نماز میں رکوع اور سجود کی حالت میں اس کی پیٹھ برابر نہ ہو، سیدھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو نہیں قبول کرتا۔ کس دھن میں رہتے ہیں، کس فکر میں مگن رہتے، کس سوچ میں گم رہتے ہیں، کن خیالاتوں میں بالکل محو ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ احساس کا نہ ہونا، خیالات میں گم ہونا، یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ اس نماز میں خشوع نہیں ہوتی، اس نماز میں اطمینانیت نہیں ہوتی، اس نماز میں چاہت نہیں ہوتی، اس نماز میں ارکان نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر چوری کا ایک معمول بن چکا، دکانوں میں، مکانوں میں، محلوں میں، مارکیٹوں میں، یہاں تک کہ لوگ موبائلوں میں بیٹھ بیٹھ کر چوریاں کر رہے ہیں، نہ جانے کیسی کتنی شکلوں میں چوریاں ہو رہی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ کوئی آدمی دولت کی ہوس میں چوری کرتا، کوئی آدمی فقر و فاقہ سے، غریبی اور مجبوری سے تنگ آ کر کے چوری کرتا۔ الغرض پورا سماج چوروں سے پریشان ہوتا۔ یقین نہیں آتا تو وہی کہیں موبائل چھوڑ کر کے دیکھ لو، یا بھیا 10 روپیہ 100 روپیہ وہاں پھینک کر کے دیکھ لو۔ لیکن یاد رکھنا، چور کیسا بھی ہو، وہ فقر و فاقہ سے مجبور ہو کر چوری کر رہا ہو یا دولت کی ہوس میں چوری کر رہا ہو، اپنے آپ کو بہت دھنوان بنانے کے لیے چوری کر، چور بھی برا ہے، چوری بھی قبیح جرم ہے۔ کسی بھی نوعیت کا چور اور چوری ہو، لیکن چوری چوری ہے۔ لیکن ان تمام چوروں میں سب سے بدترین چور نبی نے اس کو کہا جو عبادت میں چوراتا ہے، جو عبادت میں چوری کرتا، ہمارے نبی نے کہا وہ سب سے بدترین چور ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتی، قالوا وکیف یا رسول اللہ یسرق من صلاتی، اللہ کے نبی نے کہا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بھلا کوئی نماز میں کیسے چوری کر سکتا؟ اللہ کے نبی نے کہا لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ آدمی نماز کا چور ہے جو رکوع اور سجود بڑھیا سے نہیں کرتا، اطمینان کے ساتھ۔ وہ آدمی جو اطمینانیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، توجہ الی اللہ کے ساتھ جو آدمی رکوع اور سجود نہیں کرتا ہے، وہ آدمی نماز کا چور ہے اور سب سے بدترین چور ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی جب نماز میں ہوتے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کا موقع ہوتا ہے، اللہ سے بات کرنے کا موقع ہوتا ہے، گویا کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور بندہ جب اللہ سے بات کرنے کی سوچ لے کر کے آئے اور دنیاوی خیالات میں مگن ہو، غم ہو، مستغرق ہو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم بنا رہا ہے۔ حضرات گرامی، وہ نماز میں نے کہا جس نماز میں خشوع نہ ہو، رکوع اور سجود کی ادائیگی نہ ہو، جس نماز میں اطمینان ہی نہ ہو، جس نماز میں دھیان اور گیان نہ ہو، وہ نماز نہیں۔ اور صرف نماز نہیں بلکہ وہ نماز اپنے پڑھنے والے کے حق میں بد دعا کرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں غفلت برتے، سستی برتے، ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے کہا تباہی اور بربادی ہے۔ کیوں تباہی؟ تباہی اس وجہ سے کہ وہ نماز بد دعا کرتی ہے، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نازل کروانے کے لیے گڑ گڑاتی ہے۔ اللہ اس پر اپنا قہر نازل فرما، اس پر اپنا عذاب نازل فرما، اللہ اس پر اپنی گرفت مسلط کر دے اس ظالم پر جس نے نماز کو تباہ و برباد کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات لسان نبوت نے کہی ہے۔ ہم سستی میں، غفلت میں، جانے میں، انجانے میں
دنیاوی فکر لے کر کے، دنیاوی سوچ میں مستغرق ہونے کی وجہ سے، دنیاوی خیالات میں گم ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جب نماز نہیں پڑھے تھے تو بہتر تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے لیے اور زیادہ وبال جو پیدا کر لیے، اور زیادہ مصیبت پیدا کر لی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا، وہ آدمی جو بے وقت نماز پڑھتا. کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جناب عالی، اکثر جماعت ختم ہو جاتی ہے، مصلی حضرات نکل رہے ہوتے ہیں، تب وہ آ کر کے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہو گیا بے وقت نماز پڑھنا. جماعت کا کیا ویلیو ہے؟ جماعت کا مقام کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت اور قیمت کیا ہے؟ اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. جب دل میں آیا نماز پڑھ لیے، جب من میں آیا نماز پڑھے. کبھی دکانداری نماز سے روک دیتی، کبھی رشتہ داری نماز سے روک دیتی، کبھی دنیا داری نماز سے روک دیتی، کبھی اپنے نماز سے روک دیتے، کبھی غیر نماز سے روک دیتے، کبھی دوستانے والے نماز سے روک دیتے، کبھی تقریبات نماز سے روک دیتے، کبھی شادیاں نماز سے روک دیتی، کبھی نہ جانے کیسے کیسے فنکشن ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام فنکشن اور تقریبات ہمیں نماز سے دور کر دیتے ہیں، بے وقت نماز ہم سے پڑھواتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا من صلاح لغیر وقتها، جو آدمی نماز بے وقت پڑھتا ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے اس کے بعد نماز پڑھتا ہے لیکن وقت کے نکل جانے کے بعد پڑھتا ہے. ولم يسبغ لها وضوءها، دکان سے نکلا، مکان سے نکلا، دوستانے سے نکلا، رشتہ داریوں سے نکلا، تقریبات سے نکلا، فنکشن سے نکلا، مسجد میں آیا، جلدی جلدی وضو کیا، دھیان ہی نہیں رہا کتنے مرتبہ کلی کیے، کتنے مرتبہ ہاتھ دھلے، کتنے مرتبہ چہرہ دھلے، انگلیوں کے درمیان خلال کیے کہ نہیں کیے، داڑھی میں خلال کیے کہ نہیں کیے، پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیے کہ نہیں کیے، سر کا مسا کیے کہ نہیں کیے، کان کا مسا کیے کہ نہیں کیے. بس سوچ رہا ہے اتنے سارے لوگوں نے کیا نام ہے وہ فنکشن اٹینڈ کیا تھا، اتنے سارے دوستانے وہاں موجود تھے، ساری چیز انہیں سارے خیالات میں ہے اور وضو بنا رہا ہے. صحیح طریقے سے نبی والا وضو نہیں بنایا، نماز بھی پڑھا غیر وقت پر، وضو بھی بنایا غیر طریقے پر، غیر نبوی طریقے پر، نبی کے طریقے پر وضو نہیں بنایا. وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، اور نماز کے اندر جو چاہت ہونی چاہیے، جو رغبت ہونی چاہیے، وہ چاہت وہ رغبت نہیں، وہ خشوع اور خضوع نہیں، وہ اطمینانیت نہیں. ارے ہمارے اسلاف کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی یارو، میں غالباً نام بھولا ہوں لیکن واقعہ نہیں بھولا ہوں. تابعی تھے، پاؤں سڑ چکا تھا، اطباء نے کہا، حکماء نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا. کہا پاؤں کاٹیں گے تو درد بہت ہوگا. کہا نہیں، بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں گے، یا سن کرنے والا نشے کی دوا کھلا دیں گے. کہا پھر تو وہ تو حرام ہے، نشے کی دوا. اب آج تو انجیکشن چل گیا، دنیا نے بڑی ترقی کر لی. ایک زمانہ تھا کہ جب نشے کی دوا، نشیلی دوائیں کھلا کر کے ختنہ کیا جاتا تھا. ہمارے زمانے میں خود نشیلی، یہ بھانگ وغیرہ پلا کر کے ختنہ کیا جاتا تھا. اللہ مغفرت فرمائے، اسی حالت میں میں بھی ڈوبا ہوا تھا، میرا بھی ختنہ اسی حالت میں بھانگ پلا کر کے کیا گیا، مجھے یاد ہے ابھی بھی. سمجھ لیں، اب وہ اسلام میں حرام ہے. میں اتنی نالج تو تھی نہیں، میرے گھر کے لوگ سب شرک اور بدعت اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، دین کیا چیز ہے کچھ معلوم نہیں، اور یہی دین سمجھتے تھے. تو تابعی نے کہا کہ نشے کی چیز، نشیلی چیز اسلام میں حرام ہے. کہا اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں، مجبوری میں جائز. کہا نہیں، میں کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر. پھر پاؤں کیسے کاٹیں گے؟ کا ایک طریقہ ہے، میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، نماز کی حالت میں میرا پاؤں کاٹ ڈالو، انشاءاللہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا. کیا محبت اور چاہت تھی، کیا رغبت اور خشوع اور خضوع تھا نمازوں میں. اور نماز کی حالت میں نماز پڑھنا شروع کیے. ڈاکٹروں نے نماز کی حالت میں ان کا سڑا ہوا پاؤں کاٹے، اللہ اکبر، ان کو احساس تک بھی نہیں ہوا. یہ نماز تھی ہمارے اسلاف کی. ہماری نمازیں ایسی ہیں یارو، پتہ نہیں کام ہوتے ہیں. اب میرے کہنے سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں.
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص بے وقت نماز ادا کرتا ہے اور صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتا ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو، اطمینانیت کو باقی نہیں رکھتا ہے، رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، خرجت وہی سوداء مسلمۃ، وہ نماز اس کے پاس سے نکلتی، اللہ سے گڑ گڑاتی دعا کرتی، بد دعا کرتی، تقول زیاک اللہ کما زیاتنی الہ العالمین، اس کو ویسے تباہ کر دے، برباد کر دے جیسے اس نے مجھ کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بد دعا کون کرتا ہے؟ یہ نماز کرتی ہے، یہ نماز کرتی ہے جو نماز ہم نے ادا کی ہے، جس نماز میں ہمارے اطمینان نہیں تھا، جس نماز میں ہمارے خشوع اور خضوع نہیں تھا، تھے تو نماز میں لیکن خیالات کہیں اور تھے۔ کہ ہم نے کوشش کیا، چلو خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، سوچ ادھر ادھر بھٹکتے، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں، لیکن کیا ہم نے کنٹرولنگ کی کوشش کی ہے؟ اس کو قابو میں رکھنے کی کوئی کوشش کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہماری بھی سوچ تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ اس پر مواخذہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، جس پر ہمارا کنٹرول نہ اس پر ہمارا مواخذہ نہیں، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہمارا خیال ادھر ادھر نہ بھٹکے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ سے بات کر رہے ہیں، پوری کوشش کریں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز اس نمازی کے حق میں بد دعا کرتی ہے، حتی اذا کانت حیث شاء اللہ، یہاں تک وہ نماز اتنی اونچائی تک جاتی جتنا اللہ چاہتا ہے۔ نماز پڑھ لیے، اب نماز ہم سے رخصت ہو گئی، فرشتے اس نماز کو، اس عبادت کو لے کر اتنی اونچائی تک جاتے ہیں جتنی اونچائی تک اللہ کو منظور تھا۔ لفت کما یلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه، پھر اس نماز کو ایک چیتڑے میں لپیٹ کر کے، ایک گندے کپڑے میں اس نماز کو لپیٹ کر کے، ثم ضرب بها وجهه، اس نمازی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ مار دیتا کہ یہ لے اپنی نماز بھاگ۔ حضرات گرامی، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہونے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کی نمازیں درست نہیں ہوتی ہیں، جو بے وقت نماز ادا کرتے ہیں، جو صحیح طریقے سے نماز کے لیے وضو نہیں کرتے ہیں، جو اپنے نمازوں میں اطمینانیت نہیں رکھتے ہیں، جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں رکھتے ہیں، جو صحیح طریقے سے رکوع اور سجود نہیں کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی عالم کے ذریعے سے نماز سیکھ لو، کسی عالم کو اپنا استاد بنا لو اور ان سے آپ نماز سیکھ لو، وضو کیسے کرنا وضو کا طریقہ سیکھو، رکوع کیسے کرنا رکوع کا طریقہ سیکھو، سجدے کیسے کرنے سجدہ کا طریقہ سیکھو، پوری نماز سیکھ لو ان سے۔ بہت وقت نہیں درکار، بہت وقت نہیں درکار ہے، ایک دو دن میں انشاءاللہ اگر آپ محنت کر لیں، کوشش کرنے، زیادہ نہیں، ایک گھنٹہ محنت بس اپنا وقت نکال دے، اتنی قیمتی نعمت کے لیے، اتنی بھاری اور عظیم چیز کے لیے ایک گھنٹے کا 2 دن آپ موقع نکال دیں، انشاءاللہ ایک دن میں آپ وضو کا طریقہ سیکھ جائیں گے اور دوسرے دن میں انشاءاللہ العظیم اللہ نے چاہا تو نماز کا پورا طریقہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا انشاءاللہ العظیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے جس کو بھی نماز کا طریقہ، شرمائیے نہیں، شرمائیے نہیں، اگر شرمیلے مزاج کے ہیں تو یاد رکھنا اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ حق معاملے میں ان اللہ لا یستحی بالحق، حق کہنے میں، حق بولنے میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا، اور ہمیں اور آپ کو حق پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم میں سے جس کو بھی نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ کسی عالم کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سیکھیں گے نا؟ بولیے، گڑبڑ سڑبڑ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبوی نماز سیکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھنا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو رب کی رحمت سے محروم ہو۔ دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے غضبناک انسان
یا سب سے غضب شدہ انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت اور شفقت سے محروم ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں کچھ اور غلطیوں کا میں تذکرہ کروں گا جن غلطیوں کی وجہ سے ہم رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان تمام غلطیوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے پروردگارہ ہم سب تیرے رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ باری الہ ہم تمام کو قرآن سنت کو کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، قرآن سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر و آمین۔